नाजरीन, मैं हूँ आगा साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, मेरी आज की जो वीडियो है वो बहरोज़ सब्ज़वारी जो कबाचे के नाम से मशहूर हैं उनके बयान के बारे में है। देखिए, हम शुरू से ही सुनते आए हैं कि इमरान खान कोकीन इस्तेमाल करता है, इमरान खान नशा करता है, चरस पीता है, ख़वातीन के साथ उसके तल्लुकात हैं। बल्कि यहाँ तक सुनते आए हैं कि औरतें तो कजा उसके तो ख्वाजा सराओं के साथ भी मरासम रहे हैं। उसमें रिमल शाह का नाम भी लिया जाता रहा है और इस तरह बड़े बड़े नाम जो है वो लिए जाते रहे हैं। उनकी ऑडियो भी कुछ आती रही हैं और वीडियोस का भी बड़ा चर्चा रहा कि भाई रोज़ हमें सुनाया जाता था कि आज वीडियो आ रही है, कल वीडियो आ रही है, और फिर एक तूफ़ान बरपा था मीडिया पे। और शायद ही कोई ऐसा मीडिया पर्सन हो जिसने ज़िक्र न किया हो और घर घर ये पैगाम पहुंचा हो कि भाई इमरान खान जो है उसके जिनसी मरासम हैं और वो एक गंदे किरदार का आदमी है और उसकी वीडियो आ रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि और फिर कुछ मीडिया पर्सन ने तो ये भी कहा, लाइव कहा कि जी हमने तो कुछ वीडियोस देखी भी हैं। लेकिन कौम ये सवाल ज़रूर पूछना चाहेगी कि आज तक वो वीडियो जो है वो क्यों ना आ सकी और जो ऑडियोज़ आई उनका फोरेंसिक क्यों नहीं हुआ। तो ये सिर्फ किरदार कशी की जो घिनौनी मुहिम है ये बड़े ज़ोरों शोर से चलाई जा रही थी। वो किसी फ़िलासफ़र ने कहा है ना कि आप इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि लोग सच मानने लगे। देखिए, साइंस अब इतनी तरक्की कर चुकी है कि आप जिसकी मर्ज़ी चाहें, जैसी चाहें आप फेक वीडियो बनाकर मीडिया पर पेश कर दें। फिर आप अदालतों में जाकर खज्जल ख़राब होते रहे, ना अदालतें आपका केस सुनेगी ना उसका कोई फ़ैसला आएगा। आप लेबॉर्ट्रियों में खज्जल ख़राब होते रहे, फोरेंसिक कराते फिरें और फिर एक तवील अरसे के बाद जब लोग भूल जाते हैं तो एक स्टेटमेंट आती है कि जनाब ये फेक वीडियो थी। तब तक उसका किरदार कशी का वो जो सिलसिला है वो पूरा हो चुका होता है। तो ऐसी जो मुहिम है ये सिर्फ और सिर्फ किरदार कशी के लिए की जाती है। और जो मैं आपको बताऊं कि सरफराज नवाज़ जो कि इमरान खान के से सीनियर थे और लेकिन उनके उसके साथ मरासम इतने अच्छे नहीं थे। आप उन्हें उनका दुश्मन भी कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ काफ़ी स्टेटमेंट देते रहे हैं। तो सरफराज नवाज़ ने नजम सेठी को अपना एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने ये कहा कि पाजी हम मैच ख़त्म होने के बाद पब चले जाते सा और उधर जाके ड्रिंक श्रिंक करते थे, बाकी खिलाड़ी भी होते थे, खान भी हमारे साथ होता था, लेकिन ये वहाँ पे दूध की बोतल मंगवा लेता था। यानी उसका जो जानी दुश्मन है जो उसकी किरदार कशी करता रहा है जबकि तहरीक इंसाफ का वजूद ही नहीं था, तो उसने भी उसके खिलाफ ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है, ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया है। अब जो बहरोज़ सब्ज़वारी ने बात की है कि भाई 24 साल पुराना तल्लक है और हम इतना पुराना तल्लक है कि हम इकट्ठे शराब भी पीते रहे और खान एक पैग से ज़्यादा शराब नहीं पीता था और कोकीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करता है। अब ये जो बयान दिया है कबाचे ने, ये क्या इसने तो था हलचल मचा दी है, लेकिन लोग इतने बेखबर नहीं हैं। वो जानते हैं कि असल में बहरोज़ सब्ज़वारी कबाचे ने कुछ अर्सा पहले एक अदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ बयान दिया था और फिर उसके बाद उसको उस बयान पे माफ़ी भी मांगनी पड़ी और उस बयान से वो मुकर भी गया। तो अब बताने वाले ये बताते हैं, मीडिया पर यही बात है कि उस बयान की वजह से वो ज़ेरे अताब था और उसके पास दो ही रास्ते थे कि या तो वो ये काम करे तो या फिर मुल्क छोड़ दे।
اب اس نے یہ بیان دیا ہے، ایک صحافی ہیں سہراب فراست شاید ان کا نام ہے، میں نے لکھا تھا کہیں برکت، انہوں نے کباچا صاحب کو فون کیا ہے اور کہا ہے کہ جناب آپ یہ اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے؟ تو اس نے کہا جی میں تو پہلے ہی یہ بیان دے کے ملیاں بیٹ ہو چکا ہوں، اب آپ مجھ سے اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ لہٰذا اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو دیکھیں وہ صحافی صاحب کا کہنا ہے کہ میں دراصل ان سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ بھئی آپ نے یہ پی کے بیان دیا ہے یا واقعی خان بھی پیتا ہے؟ تو لیکن اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو دیکھیے میرا یہ جو ذاتی خیال ہے کہ یہ جو نئی مہم چلائی گئی ہے کردار کشی کی، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کسی نئی باٹل میں پرانی شراب ڈال دیں، اس کو آپ اس کے ساتھ ہی تشبیہ دے سکتے ہیں، اور ایسی ویڈیوز اور ایسی کردار کشی کی مہم ہوتی رہی ہے۔ ایسے جیسے دیکھیے نا سائفر کیس آیا تو ایک طوفان برپا تھا کہ پتہ نہیں کون سا راز ہے قیمتی جو ملک کا چوری ہو گیا ہے، اور پھر جو پڑھ لوگ تھے وہ بھی سیفر کرنے لگے، تو بعد میں اس میں سے نکلا کیا؟ کچھ بھی نہ۔ اسی طرح توشہ خانہ کیس آیا اور اس قدر یہ ادھم مچایا گیا، ایسے لگا جیسے وہ سارا خزانہ ہی لوٹ کے چلا گیا، اور بعد میں پتہ چلا 80 85 گڑیاں تو انہوں نے تو بٹوں نے خود وہاں سے خریدی ہوئی ہیں، جو انہوں نے تو وہاں پہ جوس کے ڈبے نہیں چھوڑے، تو وہ اس میں وہ بھی عدالت میں جب کیس گیا تو وہ بھی اڑ گیا، اس میں بھی کچھ نہیں تھا۔ اسی طرح منی لانڈرنگ کے بارے میں روز کہا جاتا تھا جی اس میں تو سزا ہوگی، اس سے بچ نہیں پائیں گے، یہ سزا ہر صورت ہوگی، لیکن منی لانڈرنگ کا کیس آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اڑ گیا، اس میں بھی کچھ نہیں تھا۔ تو سوچئے تو صحیح کہ آخر یہ جو اسی طرح عدت کیس ہے، اس میں کہا جی یہ تو شریعت کے خلاف کام کر دیا، اس میں تو اس کا بیڑے گرک ہو جائے گا، یہ تو اور پھر ہم نے دیکھا کہ مفتی سعید صاحب جو ہیں جنہوں نے بیان دیا ہوا ہے وہ اپنے بیان سے مکر گئے۔ اب ایسے ہی آگے پیچھے پیشیاں ڈالی جا رہی ہیں کہ کل ہوگا، پرسوں ہوگا فیصلہ، ترسوں ہوگا، تاریخیں ڈالی جا رہی ہیں، کیس وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ جو چاروں کیسز تھے یہ ایسے ہی بوگس بنائے گئے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے آصف علی زرداری کے اوپر کیسز بنائے گئے تھے کہ وہ بم باندھ کے لوگوں سے تاوان وصول کرتے ہیں، وہ 10% ہے۔ یوسف رضا گیلانی پہ کیس بنائے گئے، جاوید لطیف پہ کیس بنا دیا گیا، رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن ڈالی گئی۔ تو دیکھیں نا ایسے ہی جیسے خواجہ اعظم پہ کیس بنایا گیا، نواز شریف پہ کیسز بنائے گئے، شہباز شریف پہ کیسز بنائے گئے، تو جب مریم نواز پہ کیس بنا دیا گیا۔ تو دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان کی ہسٹری یہی ہے کہ یہاں پر کیسز بنتے ہی رہتے ہیں۔ چوری ظہور پہ بحث چوری کا مقدمہ بنا دیا گیا، تو یہ بالکل ایسے ہی کیسز ہیں، صرف یہ ہے کہ میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو فنڈنگ کی جاتی ہے اور پھر وہ اس کے اوپر کام کرنے لگ پڑتے ہیں اور اس قدر شور بجاتے ہیں، اس قدر چیخو پکار کرتے ہیں کہ لوگ ماننے لگ پڑتے ہیں کہ بھئی یہ تو واقعی یہ جو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بعد میں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیس کدھر گیا، اور وہ میڈیا والے جو رجیم چینج ہوتا ہے تو پھر اس کی تعریفوں میں لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو پاکستان کا ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیے نا، اب یہ میں ذکر کرنا چاہوں گا، کل بھی ذکر کر رہا تھا یہ صنم جاوید کا، اور پھر یہ پرویز لائی صاحب کا، علی حمزہ کا، ان کے اوپر کتنے کیسز بنائے گئے۔ صنم جاوید کے بارے میں دیکھیے 14 دفعہ وہ گرفتار ہوئی ہے اور 14 دفعہ وہ رہا ہوئی ہے، اور ان کے بنانے والوں نے کیس پاگلوں نے اس طرح سے بنا دیا ہے کہ ایک ہی وقت میں 10 شہروں میں اس نے گاڑیوں کو آگ لگا دی ہے، مکانوں کو آگ لگا دی ہے، دفتروں کو آگ لگا دی ہے، پولیس کو مارا پیٹا ہے۔ تو دیکھیے کیسے پاسبل ہے؟ تو جس عدالت میں بھی وہ کیس گیا وہاں سے وہ ضمانت ہوئی، لیکن ادھر ضمانت ادھر پکڑ لیا۔ تو اب یہ بیسیکلی میڈیا ٹرائل ہے، تو اس کو اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے۔ میں صرف یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اب خدا کے لیے اس سلسلے کو بند کریں، اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو۔ مہنگائی ہے، غربت ہے، بیروزگاری ہے، پڑھے لکھے نوجوان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ملک کا امیج خراب ہو رہا ہے،
عدالتیں جو ہیں وہ بے بس ہوئی ہیں، وہ مجبور ہوئی ہیں۔ اب تو لوگ صبح کی فجر کی نماز پڑھنے نہیں جاتے کہ کوئی لوٹ نہ لے، یہاں تک کہ لوگ جنازے پڑھنے نہیں جا رہے، جنازوں کے لوٹنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن بالکل ڈیڈ ہے۔ تو لہٰذا آپ سے یہ میری تو یہی ریکویسٹ ہوگی حکومتی اداروں سے بھی کہ اب اس کو بند کریں اور ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے اس کے بارے میں بات کریں، اور تاکہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے، ترقی کرے۔ میں اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔